بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس مختصر سی نشست میں ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کافی قبل ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مناسبتوں سے اپنی وفات سے متعلق خبر دے رہے تھے کہ ممکن ہے میں آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ کروں، یا ممکن ہے میری وفات کی وفات کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا کیا معاملہ رہا، نفسیاتی طور پر ان پر اس کا کتنا اثر پڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ جو صحابہ کو لاحق ہوا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آپ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، خود عربی زبان میں، اردو زبان میں، دیگر زبانوں میں۔ جب ایک طالب علم یا ایک مسلمان سیرت رسول پر جب پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے احوال، اور پھر نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی، اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور مکی زندگی، مدنی زندگی، پھر ایک مرحلے میں آ کر کے وہ اللہ کے رسول کی وفات کو پڑھتا ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کی جب خبر سنتا ہے یا کتابی طور پر پڑھتا ہے تو اس کو بھی صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل اس سے بھی زیادہ روتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بالذات وہ یہ کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے عزیز، ہمارے والد والدہ، ہمارے بھائی بہن میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس دن ہمارے گھر کی حالت کیا ہوگی، اس وقت ہماری طبیعت کیسی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے سوچ و بچار کیسے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا جو رہن سہن جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کو ذرا تصور میں لائیے، آپ اس کو ذرا سامنے رکھیے۔ ہمارے دوست احباب کی جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ آپ سے 2 سال پیچھے جائیے، آپ 2 سال کے اندر عالمی سطح پر خصوصاً بر صغیر میں جو علماء کی وفات ہوئی ہے، ہم نے سنا دکتر ضیاء الرحمن اعظمی کی وفات ہوئی، اس دن ہماری کیا صورتحال تھی۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جب آپ کی وفات ہوئی اس دن کیا صورتحال تھی۔ پھر کئی اداروں کے اساتذہ کا انتقال ہوا، اس ادارے سے جڑے افراد جو تھے تو ان پر کیسے گزری جب انہوں نے سنا کہ جو ہمارے استاذ کا انتقال ہو گیا، یا ملک کے ایک سربراہ، ایک بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، نبوت کے 23 سال بھی آپ کے ساتھ تھے، عمر بن خطاب، سابقین اولین، سبھی صحابہ تقریباً کم و بیش، اللہ کے رسول کے گھر والے خصوصاً فاطمہ کی اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہا، آپ کے ازواج مطہرات، پھر یہ سب کچھ، تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی تھے، حضر میں بھی تھے، آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ گھر میں تھے، تو ہما وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، گھر میں انہیں سکون نہیں ملتا، اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر دیکھنے کے لیے آ جاتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے، آپ کی خطبات سنتے، آپ کے پیچھے سینکڑوں نمازیں صحابہ نے جو 10 سال کے عرصے میں پڑھی مدینے میں، مکے کی بھی زندگی ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی وفات کا ایک وقت متعین تھا اور آپ کی وفات ہو گئی، تو اس وقت صحابہ کا کیا عالم رہا ہوگا، اسی نقطے پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق عام گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، آپ کے ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابہ ہوں، تو جب ان کو خبر ملی کہ فی الحال اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں یہ قانون بنائے ہیں کہ انسان کو زندگی دیں گے، ایک وقت کے لیے اس کو دنیا میں بھیجیں گے، ایک وقت آئے گا متعین وقت اور اس کی وفات ہو جائے گی، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اگر مستثنا ہوتے تو انبیاء ہوتے، اللہ نے انبیاء کو بھی مستثنا نہیں رکھا ہے۔ آپ دیکھو قرآن مجید میں ایک سورت ہے اسی نام سے، الانبیاء،
اس میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے کئی پہلو اس پر بھی کبھی گفتگو کی ضرورت ہے، کئی پہلوؤں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، الانبیاء کے سے جو مطلب جڑے ہوئے جو پہلو ہیں وہ آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی فرمائی، کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں جو میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہا کہ ہم نے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یعنی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ملائکہ کی طرح بدن نہیں دیے ہیں کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، ہم نے ان کو تم لوگوں کی طرح عام انسانوں کا ہی بدن دیے ہیں جن کو کھانے پینے کی حاجت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کو جس طرح کی تخلیق ہم نے ان کی ہے، یہ دوام نہیں ہے اس بدن کو اس دنیا کے لیے۔ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے جو ہے مطلب سیاق میں بات کہی ہے، اور پھر چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے عام بات کہتے ہوئے اللہ کے رسول سے بالذات خطاب کر کے کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی ہم نے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی ہے، ہمیشگی نہیں دی ہے، کسی نہ کسی دن وفات ہونی ہے۔ اگر مان لے کہ آپ علیہ السلام آپ کی بھی وفات ہو، آپ کے آج وفات ہو جائے، تو کیا ان کی کل کے دن وفات نہیں ہوگی؟ کل کے دن یہ، پرسوں وہ، پھر ایسی کسی نہ کسی دن وفات ہوتی ہی رہے گی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اس میں اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق خبر ہے، اور قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے صریح اور سب سے واضح اور سب سے قوی دلیل ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے صریح، سب سے قوی اور سب سے مؤثر دلیل ہے؟ اس لیے کہ اس کو بطور دلیل صدیق اکبر نے پیش کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مِّتَّ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا جو مطلب یعنی شرف والی بات ہے، اعزاز والی بات ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بشری تقاضوں سے آپ جو ہے مطلب اس کے اوپر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بشری ہیں، لیکن آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ افإن مات، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکی ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کا کسی دن انتقال ہو جائے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی تقدیر لکھ رکھی ہے کہ ان کو جو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، الٹے پاؤں نکل جاؤ گے، اسلام سے دور ہو جاؤ گے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بطور دلیل اسی کو پیش فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے بعد اعلم الناس شرعی اعتبار سے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی، اپنی صحیح کی کتاب المغازی میں لے کر کے آئے ہیں، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، آپ کی وفات ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس تھے، وہ آئے اور آپ علیہ السلام کو جو ہے مطلب لٹا کر کے تھے، ایک یمنی چاری جو ہے دھاری دار چادر تھی وہ اڑا کر کے تھے، آپ نے جو ہے اس کو آپ کے چہرے سے جو ہے آپ کو اس چادر کو ہٹایا، اور آپ کے چہرے مبارک پر آپ نے بوسہ دیا، آپ کی پیشانی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بی ابی انت و امی، یعنی میرے والدین آپ پر قربان ہیں، میرے والدین آپ پر فدا ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ دو موت کو آپ پر جمع نہیں کرے گا، یعنی جو ایک ہی موت ہے وہ آ گئی ہے، آپ کو مزید ایک اور موت تو آپ پر آنے والی نہیں ہے، دو موت نہیں ہے آپ کے لیے، سب کی طرح آپ کے لیے بھی ایک موت ہے وہ آ گئی ہے آپ کو۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اما الموت التی کتبت علیک فقد متہا، کہ جو موت اللہ نے آپ کے لیے بطور تقدیر لکھ رکھی تھی وہ تو موت آ چکی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ پھر زندگی ملے گی آپ کو، ایک وقت میں پھر ایک اور موت آئے گی اور دو موت آپ کو جمع کر دی جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے جذباتی ہو گئے ہیں، بے قابو ہیں، کیونکہ منظر ہی ایسا تھا، میں نے کہا نا کہ ہم جو ہے جو اللہ کے رسول کی ولادت سے سیرت رسول کو سبق کر کے پڑھ کے آتے ہیں، اور جس دن یہ سبق آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات، یا جو ہے ہم صحیح بخاری کی کتاب المغازی یا کوئی بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہے باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی جب پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات پر، تو ہمارے جذبات یقیناً تیز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص دیکھ رہے ہیں نا، 23 سال اللہ کے رسول کو دیکھے ہیں، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، اور آپ کو جو خبر ملی ہے کہ اللہ کے رسول کا
انتقال ہو چکا ہے، عمر بے قابو ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اب خود پہ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور جو ہے عمر بن خطاب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تب بھی بیٹھ نہیں پا رہے تھے وہ، تب بھی بے قابو تھے وہ، اور لوگ آپ کے پاس تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، ابو عمر بن خطاب کو چھوڑ دیا انہی کی حالت پر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس بصیرت افروز انداز میں خطاب کیا، کہا کہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ سبحان اللہ، کیسے الہامی کلمات تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ان کا تو دیکھو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں تمہارے سامنے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے، الحی القیوم ہے، الحی ہے، صفت حیات اللہ رب العالمین کی صفت ذاتیہ میں سے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ رہیں گے۔ تو جو ہے اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ خالق ہیں، اس کے لیے موت نہیں ہے، یہ بشر ہیں، ان کے لیے موت جو ہے تقاضا ہے اس کا، اور آپ کو موت آ چکی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہنے کا مقصود کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کے لیے بھی موت رکھی ہے، انبیاء مستثنیٰ نہیں ہیں، سید المرسلین اللہ کے رسول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پیش کی، پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کی زبان پر یہی آیت کریمہ تھی، ہر شخص یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق جو ہے باخبر ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی جو ہے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی اتنا سخت صدمہ پہنچا ہے، اور ایسے نازک ترین حالات میں کیسے قابو پایا خود کو، اللہ کے رسول کی جگہ جو آپ نے لی ہے کتنا قابو ہونا چاہیے تھا اس پہ، پورا قابو لے کر کے جو اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے اس سے کافی پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مقدمات صحابہ کو وقت وقت پر یہ کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ کروں، ہو سکتا ہے میری موت قریب آ جائے، ہو سکتا ہے اس طرح کی جو باتیں آپ ہمارے گھروں میں دیکھتے نہیں۔ ہم ایک 10 سال کا بچہ ہے، وہ بولتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے میں ایک سال میں اگر میرا انتقال ہو جائے، ایسا کہتا ہے بچہ، وہ نہ لی جاتی ہے بات اس کی۔ لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک معمر آدمی ہیں، گھر کے جو ہے بزرگ شخص ہیں اور جو ہے کہ بزرگ خاتون ہیں، وہ جو ہے کسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ جو ہے میری موت کا وقت قریب ہے، اور جو ہے کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی صلاح دیتے ہیں، یا اپنی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا دلوں پر اثر پڑتا ہے، اور گھر والے جو ہے مطلب ایک طرح سے ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، متنبہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ معاصی سے جو ہے مطلب دور ہو جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو جذباتی طور پر گھروں میں ہم جو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھو، میں آپ کو 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال وہ ہے جو بہت معروف، حجۃ الوداع سے متعلق، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں کئی صحابہ شریک تھے، لیکن جابر ابن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہما کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شرف دیا کہ آپ نے مکمل واقعہ بیان کیا، محدث نے بہت اہتمام کیا ان کی اس حدیث بیانی کو۔ صحیح مسلم میں جو کتاب الحج ہے اس میں دیکھو، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ۔ آپ علیہ السلام ہر جگہ پر ایک نمایاں طور پر جو نظر آ رہے تھے حج کے پورے امور میں۔ آپ نے کہا کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو اچھی طرح سے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ ہم تو حدیث میں جملہ پڑھ رہے ہیں، جب سنایا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی جب جماعت سنی ہوگی اس حدیث کو اللہ کے رسول کی زبانی، اور پھر وہ جو ہے مطلب بات عام ہوئی ہوگی، دیکھو اللہ کے رسول نے یہ کہے ہیں، کتنے افراد رہے ہوں گے آپ کے قریب، بات پھیلی ہوگی، اور پھر مینا کے میدان میں جو ہے ایام تشریق میں صحابہ اپنے اپنے خیمے میں تھے، اس حدیث کے یقیناً چرچے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، اور صحابہ کا شعور، صحابہ کا علم، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو مطلب جو شریعت کے جو مطلب جو ان کو ذوق تھا، ان کو جو علم تھا، ان کو کتنی گہرائی سے انہوں نے اس بات کو لیا ہوگا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ۔ تو یہ سب مقدمات تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اور مثال متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں، اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ آئیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس، اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، میں جو ہے مجمل انداز میں میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حدیث طویل ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، ان کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ کی طرح تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، کچھ باتیں جو ہے بالکل جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو بتائیں۔ ایک بات بتانے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی، ایک اور بات بھی اللہ کے رسول بتائے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے تبسم فرمائی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ جو ہے کیا بتایا تھا اللہ کے رسول نے آپ کو؟ کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا کروں۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہی، تو پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا احرز، دیکھو دین سے متعلق کہ کیا بات کہی ہوگی اللہ کے رسول نے، تو اللہ کے رسول کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جو ہے مطلب جو کسی کے لیے ایک راز کی بات تھی۔ تو آپ سے جب پوچھا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک تو پہلے تمہید باندھی کہ بھئی آپ نے روئی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے ازواج مطہرات کے مقابل تم سے جو ہے سرگوشی کی نا، تم کو جو آہستہ سے ایک بات کہی نا، یہ تو اعزاز والی بات ہے، اس میں رونے والی بات کی، اس میں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے دو باتیں کہیں، ایک بات پر میں رونے لگی اور دوسری بات پر جو ہے مجھے خوشی ہوئی مجھے۔ اب رہی بات وہ جو رونے کی تھی وہی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ وہی میرے موضوع سے متعلق ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ حدیث کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، آپ جو ہے ضرور مراجعہ کریں جو مشاہدین ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان جبرائیل کان یعارض بالقرآن فی کل عام مرۃ، کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے رمضان سے دوسرے رمضان تک، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق، رمضان میں نازل ہوا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد والے رمضان تک، اس کے بعد والے رمضان تک، ہر رمضان جتنا قرآن کا حصہ نازل ہوا ہوتا اتنا حصہ جبرائیل اللہ کے رسول کو سناتے اور جبرائیل کو اللہ کے رسول سناتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ وَإِنَّهُ، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے بتانے کہہ رہے ہیں، وَإِنَّهُ يُعَارِضُهُ بِهِ فی العام مرۃ، فی العام یعنی العام الف لام عہد کے لیے، فی العام الذی توفی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی العام مرتین، جس سال اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اب اس حادثے کو رکھ کر کے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں وہ سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ وَإِنَّمَا أُرَاهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جو اب تک نہیں ہوئی ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل 2 مرتبہ مجھے قرآن سنائے ہیں، وَإِنَّمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ بات سننے کی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ، اسی لیے میں رو پڑی۔ تصور کیجئے آپ کیا کیسے گزری ہوگی ان پر، کیسے آفت آئی ہوگی ان پر، جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اتنی مدت میں نہیں کہا نا کبھی یہ بات، آخری وقت میں کہے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے ایک اور مثال دے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یمن بھیجا، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک اور مرتبہ بھی یمن بھیجا آپ نے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جا رہے ہیں۔ ایک اعزاز دیا، ایک جو ہے مطلب ایک اکرام کیا ان کے ساتھ معاملہ۔ مسند احمد کی روایت ہے بسند صحیح، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی صاحب واقعہ ہیں اور آپ ہی جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے الوداع کرنے لگے اور مجھے یمن بھیجنے لگے، الفاظ پہ غور کیجیے آپ، کہا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، یعنی گویا کہ ایک قوی امکان ہے کہ آنے والے سال میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سر تصور کیجیے آپ، آنے والے سال آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو مدرسے کو بھیجتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یا کام کرنے کے لیے باہر ملک کو بھیج رہا ہے، کوئی بھی مثال رکھ لیجیے، ہم مدرسے کی لائن سے آئے ہیں تو میں وہ مثال دے رہا ہوں، یا کوئی بیٹا جو ہے باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے اور باپ جو ہے جا کر کے چھوڑتا ہے ریلوے اسٹیشن میں، ایئرپورٹ پر یا بس اسٹینڈ پر کہیں پر، اور عمر رسیدہ ہے باپ اور کہتا ہے کہ جو ہے اب تم جا رہی ہو ایک سال کے لیے 2 سال کے لیے، ممکن ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ اب ذرا تصور کیجیے آپ، اللہ کے رسول نے معاذ سے یہی بات کہی رضی اللہ عنہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِي، جب دوبارہ کبھی آپ آئیں گے مدینے کو، صرف میری مسجد سے آپ کا گزر ہوگا تو یا یہ تو میری قبر سے آپ کا گزر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی اس جدائی کا صدمہ اتنا زیادہ تھا۔ جشع کی جو معنی آتی ہیں تنگ دل ہو جانا آدمی، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں انتہائی درجے کی حرص جس کے اندر ہوتی ہے، مطلب وہ برداشت نہیں کر پائے کہ اب میں دوبارہ اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کروں گا میں، یہ صورتحال تھی۔ سبحان اللہ۔
تو آپ علیہ السلام کی یہ جو مقدمات تھی وفات سے متعلق، صرف مقدمات کو لے کر کے یہ صورتحال تھی صحابہ پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر رکھا ہوا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، ذرا غور کیجیے آپ۔ دفنایا انہوں نے، دفنا کر کے جب واپس آ رہے ہوں گے تب ذرا تصور کر کے دیکھیے آپ، سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ کو اس سلسلے میں بھی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال تو سر دست اس کو لے لیجئے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث عائشہ پیش کیا نہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ السن جو آپ کا علاقہ تھا وہاں سے آئے آپ، اور جو بھی کلمات میں نے آپ کے سامنے سنا دی، اسی حدیث کا قصہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب سے روکنا کہ قابو پائے اپنے آپ پر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سنا اپنے کانوں سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبت على اعقابكم، جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو کہا کہ واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها، کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب میں اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے سنی، کہا کہ فقعرتم، یعنی مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا مجھ پر، کہا کہ حتی ما تقلنی رجلایا، یعنی میرے پیروں پہ لرزہ طاری ہو گیا، ہم بولتے ہیں نا زمین تلے پیروں تلے زمین کھسک گئی، مطلب بے قابو ہو گئی ہے، حتی احویت الی الارض، ایسا لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گا بھی مجھے کوئی پکڑ لے، مجھے سر چکرا رہا، بولتے ہیں نہیں ہم، بولتے ہیں کہ جو مجھے کچھ سمجھ سجھائی نہیں دے رہا، مجھے دھندلا سا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کی جو محبت تھی اس کو ذرا اپنے اندر لانے کے لیے ہی میں نے اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے عزیزوں کی میں نے مثال دی سمجھنے کے لیے، کیونکہ جو ہے مطلب تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ چونکہ بات اللہ کے رسول کی ہے نا، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت نا، یہ تو غور و فکر کے نتیجے میں ہونے والی محبت نا، جذباتی محبت نہیں نا جو ابو طالب کی تھی، یہ تو غور و فکر کے نتیجے کی محبت نا، گویا کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو جو ڈھالنا ہے نا کہ بھائی نہیں یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، لیکن ان کی محبت سب پر فائق ہونی چاہیے، ایک فیصلہ ہے نا یہ، اور اس فیصلہ پر پوری زندگی گزارے ہی نا، اللہ نے شہادت دی نا ان کی، تو ان کی محبت کیسی رہی ہوگی اللہ کے رسول کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس انداز میں اپنی باتوں کا جو ہے اظہار کیا، اور کہا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب ابو بکر صدیق سے میں نے جو ہے اس آیت کریمہ کو سنا، کہا کہ حتی سمعتہ یعنی تلاها، جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آیت کریمہ کو سنا، کہا کہ علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، مطلب گویا کہ مجھے شرح صدر ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول کی موت ہو چکی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، یعنی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مطلب جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہوا کیا، سچ میں ہے کیا، کتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تھی کہ جو اب مجھے واقعتاً یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب الجنائز کی بالکل آخر میں، وہ اور بسند صحیح، مطلب صحیح ہین کے علاوہ سنن اربعہ کی جتنی بھی احادیث سنن اربعہ یا کوئی بھی، شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کے بعد ہی میں حدیث سناتا ہوں اور کہتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی کہتا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث جو ہے انشاءاللہ صحیح ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا ہے، پورا ایک عید ہے، پورا مدینہ روشن۔ کہا کہ فلما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اظلم منها كل شيء، ایسے لگ رہا کہ پورا مدینہ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، سب مطلب کون کس کو تسلی دے گا، کون کس سے بات کرے گا، کیا صورتحال ہے، کس کے گھر میں وفات ہوئی ہے، فلاں صاحب کے نہیں، سب کے گھر میں گویا کہ موت ہوئی ہے، سب کے گھر میں جو ہے مطلب جنازہ ہے، تو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی 20 سال عمر تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 80 سال باحیات رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 100 سال سے زائد تجاوز کر گئی تھی آپ کی عمر۔ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات آتی ہے مسند احمد کی، جسے مسند احمد کے محققین نے جو ہے اس سند کو جو ہے صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قل لیلۃ تأتی الا وانا ارى فيها خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری زندگی کی چند ایک راتیں ہی ایسی تھی جس میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا خواب میں، چند راتیں ہی ایسی تھی، ہر رات میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتا، تو دن میں کتنے تصورات میں آتے رہے ہوں گے اللہ کے رسول آپ کو کہ جو ہے آپ کے خواب میں بھی اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم راتیں ایسی تھی،
یہ کہتے وہ تدمع عینا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مکمل رہے، چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال بتائے ہیں نا. آپ تصور کر کے دیکھو آپ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسے جذبات رہے ہوں گے آپ کے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس جو واقعہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے الزہد کتاب ہے. میں نے شاملہ میں پڑھا، بہت پہلے میں لکھ رکھا تھا. میں وہ آج ہی پھر کل دیکھا، میں کل رات میں اس سلسلے میں، اور بہت تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے جو ہے کسی معروف محقق کا، شیخ البانی کا ہو رحمہ اللہ، یا دیگر اصحاب علم کا، میں جو ہے اس حد تک میری رسائی نہیں ہو پائی. میں نے جو ہے اس سند پر جو ہے ہر پہلو سے جو ہے نظر ڈالنے کی کوشش کی. پھر رجال دیکھا، رجال کا درجہ معلوم کیا. پھر جو ہے علل سے متعلق جو ہے مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی مدلس تو راوی نہیں ہے یا کچھ اور معاملہ. میں نے ہر پہلو سے دیکھنے کی کوشش کی. ایک حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک حسن درجے کی روایت ہے انشاءاللہ. اس تفصیل کی جو ہے بھی گنجائش نہیں ہے. تو زید ابن اسلم رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد ہیں اسلم القرشی، وہ تو کبار تابعین میں سے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے. العدوی جو ان کے ساتھ جو نسبت لگتی ہے وہ ولا ہی سے متعلق ہے. تو یہ جو اسلم القرشی ہیں رحمہ اللہ، کبار تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام گئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مسلم عبد الرزاق کی روایت ہے، اور اس بات کا درجہ مجھے نہیں معلوم ہے، میں نے دیکھا نہیں غور سے. تو وہ جانا چاہ رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ، مدینے میں نہیں رہنا چاہ رہے تھے، وہ ملک شام وغیرہ کی طرف. بہرحال صدیق اکبر نے روکا ان کو، لیکن بعد میں چلے گئے، عہد فاروقی میں چلے گئے، ملک شام چلے گئے تھے بلال رضی اللہ عنہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک وفد کے ساتھ جو ہے مطلب شام وغیرہ گئے، 1 سے 2 مرتبہ گئے تھے آپ. تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور اذان میں آپ نے کہا کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کے بعد اللہ کے رسول سے متعلق گفتگو ہونے لگی، اللہ کے رسول کی سے متعلق کچھ بات ہونے لگی. تو اتنا رویا بلال رضی اللہ عنہ نے کہ اسلم القرشی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فلم ار اليوم کان اکثر باکیا منہم، میں نے بلال رضی اللہ عنہ نے اس حادثے کو یاد کر کے اللہ کے رسول کی وفات کو جو روئے، میں نے اتنا زیادہ روتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ واقعات جو ہے دیکھو، میں بول رہا ہوں، میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن میں بھی خود پہ قابو پا رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا جو ہے مطلب جو غم زدہ دل ہے ہو رہا ہے آپ کا، اور کتنا اثر ہو رہا ہے آپ کو اس واقعے کو لے کر. لیکن آپ تصور کر کے دیکھیے کہ یہ ابو بکر، عمر، بلال اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب صحابہ اللہ کے صحبت میں کتنا وقت بتایا انہوں نے، ان پر کیا گزری ہوگی، انہوں نے اس حادثے کو کس انداز میں لیا ہوگا، ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ. اس لیے کہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو ایک اہم بات، آخری بات، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے، آپ کا جو انتقال کر جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کائنات کا، بہت بڑا حادثہ ہے. آپ اشراط الساعہ میں اولیت رکھتے ہیں، یہاں سے آغاز ہو گیا ہے قیامت کا. سبحان اللہ، کیونکہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. قیامت تک کوئی رسول نہیں ہے، ذرا تصور کر کے دیکھو آپ، عام حادثہ نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب الجنائز میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ، بالکل آخری دنوں کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس ایما احد من الناس اصیب بمصیبت فلیتعز بمصیبتہ بی. کہا کہ اے لوگوں، یعنی ایما احد من الناس، یعنی ایما احد من المؤمنین، جس مسلمان، ایما احد من الناس کو جو میں نے کہا نا، یعنی ایما احد من المؤمنین، یہ میری طرف سے نہیں، وہ بھی لفظ حدیث میں ہے. کہا کہ جس مسلمان کو بھی، جس مومن پر بھی کوئی بھی مصیبت گزرتی، چاہے وفات کی شکل میں اس کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، مالی اعتبار سے، صحت سے متعلق کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، کسی بھی پہلو سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو رہا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت آ رہی ہے، تو کہا کہ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بھی، وہ میرے اس حادثے کو رکھ کر کے، کون سا حادثہ، جو میری جو وفات ہوئی ہے نا، میری جو موت ہوئی، میری جو وفات ہوئی ہے، اس کو رکھ کر کے اپنے آپ کو تقویت پہنچائے، خود کو حوصلہ دے. کہا کہ بھائی یعنی مطلب، یعنی جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نہیں، یعنی میرے جو 10,000 روپے چوری ہو گئے، جان تو بچی، جان تو بچی آپ کی. ہم جو کہتے ہیں نہیں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میری گاڑی جو چوپٹ ہوگی، لیکن جان تو بچی آپ کی.
تو اس اعتبار سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن میرے اس حادثے سے بڑھ کر کے تو نہیں نا جو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا ایمان عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس درجے کی محبت ڈالے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم واقعتاً عملی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں سوچ کر کے بولیں کہ میرے ساتھ اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس حادثے سے مطلب کوئی برابری کرنے والا حادثہ نہیں رہا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درجے کا ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اس حادثے کو رکھ کر کے خود کو حوصلہ پہنچائے، خود کو تقویت دے، یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو پہنچنے والا کوئی بھی حادثہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی حادثہ کیوں نہ ہو، کہا کہ لن یصاب بمصیبت، ایسے کہا کوئی مصیبت ایسی پہنچ ہی نہیں سکتی جو مصیبت کے اشد بمصیبت، ایسے کہا، یعنی میری وفات، میری مصیبت سے مراد یہ اردو کی نہیں، یہ عربی زبان کا میں جو معنی ہے، ایک حادثہ، ایک بڑا واقعہ، ایک بڑا نقصان جو ایک مسلمان کو ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کی وفات۔ اس کا ادراک تھا صحابہ کو، اس کا شعور تھا صحابہ کو کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، ہماری زندگی میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ دیکھو، آپ ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مل کر کے، ابو بکر صدیق نے کہا تھا عمر بن خطاب کو چلو ام ایمن کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی حضانت کی تھی، ان کے پاس گئے، جانے کے بعد وہ بہرحال رونے لگی۔ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی ان کو کہ اللہ کے رسول فی الحال کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہے نا، بہتری تو اسی میں ہے نا، بہتر جگہ میں ہے نا۔ تو کہا کہ میں اس کے لیے نہیں رو رہی ہوں بھائی، اس کے لیے رو رہی ہوں، میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، وہ تو مجھے معلوم ہے بشر ہیں، ان کا انتقال ہونا ہی ہے۔ ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، اللہ کے رسول کو تو وحی ختم ہو گئی ہے نا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نا، وحی کا سلسلہ میں انقطاع ہو چکا ہے نا، اب کس پر وحی؟ ایک نہیں گویا کہ یہ جو ایک کتنا بڑا حادثہ ہے، شعور دیکھو صحابہ کا، ان کی سوچ، ان کی خیالات دیکھو، ان کی ایمانی نقطہ نظر دیکھو آپ، سبحان اللہ، کیسی مومنانہ سوچ ہے ان کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے اس کو انہوں نے اس انداز میں سمجھا کہ جو ہے اب وحی کا سلسلہ ختم، یہ عام حادثہ نہیں ہے ان کے لیے، اللہ اکبر، بہت بڑا حادثہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے خود وہ بھی صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں نا، کہا کہ النجوم امانۃ للسماء، سے کہا یہ ستارے جب تک آسمان پر جگمگاتے رہیں گے گویا کہ جو ہے مطلب ایک امن کا ماحول ہے، اس کے لیے ایک ضمانت کی بات ہے۔ جس دن یہ جگمگانا جو بند کر دیں گے، اس میں روشنی ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کر رکھا ہے، قیامت کے جو حادثات ہیں وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس بات کو بیان کر کے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں میرے صحابہ کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت ہے میری، یعنی اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی ایسے بڑے حادثات نہیں ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میرا انتقال ہو جائے گا فَإِذَا أَنَا ذَهَبْتُ، جب میری وفات ہو جائے گی أَتَى مَا يُوعَدُونَ، صحابہ کے ساتھ جو حادثات کا جو ایک سلسلے وار حادثات کی جو پیشن گویاں ہیں نا، وہ سب شروع ہو جائیں گے۔ اس کا ادراک تھا صحابہ کو، یہی تھی جو ان کو اتنا صدمہ پہنچا ان کو۔ بتا دوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کی موجودگی میں ان سب کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیں گے۔ سبھی انبیاء سے متعلق بھی، بالخصوص اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب کا شعور تھا صحابہ کو، ان سب کا ادراک تھا صحابہ کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جو صدمہ صحابہ کو پہنچا ہے، وہ ایک جذباتی طور پر بھئی ہم اللہ کے رسول انتقال، اسی طرح اس کے نتائج پر ان کی نظر تھی، آنے والے ایام مستقبل پر ان کی نظر تھی کہ آج کا ایک واقعہ آنے والے دن کے لیے کیا ہوگا کر کے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ماجہ کی روایت ہے کہ جو ہے نفضنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ایدی، کہ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کو دفن کر کے جو ہے اپنے ہاتھ سب جھٹک رہے تھے ایسے، کہا کہ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، کہا کہ ہماری دلوں کی حالت بدل چکی تھی، کیا صورتحال ہے، ہم کیا کر کے آ رہے ہیں، ہم بہت واضح ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق بات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یقیناً
اس کائنات کا ایک عظیم حادثہ ہے۔ اس کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اتنا شعور، اتنی محبت، اتنی گہرائی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق چلنے، اس پر عمل کرنے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے جو طرق ہیں، جو راستے ہیں، اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جاگوزی کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراق ہمیں اس دنیا میں ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رفاقت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔